لاکھوں مرتبہ شکر کہ رمضان کا مبارک جمعہ عطا فرمایا۔ آگے میں جو بات بیان کروں گا وہ ساری آپ سنتے ہیں، سنیں گے، صرف اتنا یاد رکھ لیجئے کہ رمضان کے بارے میں اکابرین نے بڑا بیان فرمایا، اولیاء امت نے، اللہ کے ولیوں نے رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرایا، اس کی برکتوں کا ذکر کیا، رمضان کی رحمتوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری امت کے اکابرین کا طریقہ ہے، جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا بیان کرتے ہیں، اس کا بیان برکتوں کا، عظمتوں کا، اہمیت کا کرتے ہیں، تاکہ سن کے ایمان والوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے۔ جب شوق پیدا ہوتا ہے بندہ پھر اس کام کو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ہم پورا ہفتہ اس طرح مسجد میں نہیں آتے، اگر وقت بھی ہو تو اکٹھے مل کے اس طرح کا اجتماع نہیں ہوتا، یہ جمعے کے دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں جمعے کی برکتوں کا بتایا گیا ہے، جمعے کی فضیلت کا بتایا گیا ہے۔ جمعہ پڑھو گے گناہ معاف ہوں گے، جمعہ پڑھو گے برکتوں کا نزول ہوگا، جمعہ پڑھو گے رحمتوں کا نزول ہوگا، جمعہ ادا کرو گے اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا، جمعہ ادا کرو گے اللہ خیرات کا نزول فرما دے گا۔ تو یہ جمعے کی برکتوں کا بیان کیا گیا، ہم جمعے کے لیے آ گئے۔ اسی طرح انہوں نے رمضان کا بھی ذکر کیا گیا تاکہ ایمان والے اللہ کے بندے بھول میں نہ رہ جائیں، غفلت میں نہ رہ جائیں۔ رمضان آ جائے تو رمضان کے لیے خوب کمر بستہ ہو جائیں، تیاری کریں، ایک ایک موتی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کو موقع مل جائے بادشاہ کے خزانے میں جانے کا اور بادشاہ اعلان کر دے جو چاہیے لے لو، انسان کی کیا فطرت ہوگی؟ سونا بھی لے لیا، ایک جیب میں سونا، چاندی بھی لے لی، ہیرے بھی ڈال لیے، جواہرات بھی لے لیے، اب جیبیں بھر گئی، جھولی میں بھی کچھ ڈال لیا، کوئی قیمتی چیز آئی وہ بھی ڈال لی، تاکہ جتنا ہو سکتا ہے خزانوں سے اکٹھا کر کے تاکہ باقی زندگی سکون سے گزر جائے۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، خزانے میں آنے کا لمحہ دوبارہ شاید ملے، وہ اکٹھا کر کے جتنا ہو سکے سر پہ رکھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، پوری زندگی ان کو کھاتا رہتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ ایمان والوں یاد رکھنا، اسی طرح رمضان کی برکتیں ہیں، اسی طرح رمضان کی رحمتیں ہیں۔ رمضان کی رحمتیں حاصل نہیں کی جاتی، بزرگ کہتے ہیں رمضان کی رحمتیں تو لوٹی جاتی ہیں، پکڑ پکڑ کے لی جاتی ہیں۔ یہ بھی پکڑ لو، سحری کے وقت کا بھی لے لو، افطار کی دعائیں بھی لے لو، نماز با جماعت بھی لے لو، روزہ بھی لے لو، نماز تراویح کے سجدے بھی حاصل کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، استغفار بھی کر لو، جتنا ہو سکے رمضان میں اکٹھا کر لیں۔ انشاءاللہ سال تو سال رہا، ہو سکتا ہے رمضان کا کوئی موتی ایسا مل جائے ساری زندگی کے لیے برکتیں حاصل ہو۔ تو رمضان معمولی نہیں، رمضان بڑی برکت والا، عظمت والا۔ آپ مجھے بتائیے، میں نے اور آپ نے شاید رمضان کی قدر کو نہیں پہچانا، شاید ہمیں نہیں پتا رمضان کیا ہے، بس جمعہ میں نے پڑھا دیا، سن لیا، تھوڑی بہت تیاری کی۔ اب سنیے امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی قدر کو جانتے، رمضان کی عظمت کو پہچانتے۔ آقا کیا تیاری کرتے، ان کی تیاری کا عالم بھی دیکھتے
رمضان سے 2 گھنٹے پہلے نہیں، 2 دن پہلے نہیں، ابھی 2 مہینے پڑے ہیں مصطفیٰ رمضان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 2 مہینے 60 دن ابھی رمضان آنے میں ہے، آقا کریم دعا کرتے ہیں، دعا بھی سنیے۔ اس دعا میں بھی رمضان کی برکت موجود ہے۔ کیا دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے مہینے رجب میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مہینے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، رمضان تک پہنچا دے، رمضان عطا کر دے۔ فرق کتنا؟ 3 مہینوں کی دعائیں مانگی، رجب، شعبان، رمضان، لیکن کیا کہا؟ مولا رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے۔ چاہیے تھا آگے فرماتے رمضان میں بھی برکت دے دے، لیکن نہیں، غور کیجئے، رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے، رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ سمجھ نہیں آئی یہ دعا کا انداز کیوں بدلا؟ سنیے، اب بڑی پیاری مثال ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے شہر فیصل آباد کو برکت عطا کر دے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو برکت عطا کر دے۔ برکتیں مانگی، فیصل آباد کی برکت بھی، پاکستان کی برکت بھی، لیکن آگے برکت نہیں مانگتے، آگے کچھ اور مانگتے ہیں۔ سنیے، اے اللہ فیصل آباد میں برکت دے دے، پاکستان میں برکت دے دے، مکہ مدینے کی حاضری عطا کر دے۔ مکہ مدینے کی برکت نہیں، وہاں کی حاضری، کیونکہ برکتیں تو پہلے ہی وہاں ہیں، وہ تو برکتوں کا مجموعہ ہے۔ فیصل آباد پاکستان کو برکت دے دے، مکہ مدینے کی حاضری دے دے۔ سنیے، اے اللہ رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے، رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ امام الانبیاء اللہ کے محبوب، وہ دیکھیے رمضان کی کتنی قدر کرتے، رمضان کا کتنا خیال کرتے، رمضان آنے کی دعائیں مانگتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہم جس گھڑی بیٹھے ہیں، جس وقت بیٹھے ہیں، یہ دن کوئی عام دن نہیں، ایک جمعے کا دن ہے، دوسرا رمضان کا جمعہ ہے، معمولی جمعہ نہیں۔ میں رمضان کے جمعے کے بارے میں زیادہ گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ جمعے کی یہ فضیلت، جمعے کی یہ فضیلت، فرمایا جمعہ کیا ہے؟ جمعہ پڑھنے آتے ہو نا، ابھی گیٹ پہ ہوتے ہو، فرشتے تمہارا نام لکھ لیتے۔ یہ عام جمعے کی بات ہے، ابھی دروازے پہ فرشتے، جو جتنا جلدی آیا فرشتوں نے نام لکھ لیا۔ پھر کہا مسجد میں آتے ہو، سنتے ہو، ثواب ملتا ہے، خطبہ سنتے ہو، درمیان میں دعا کرتے ہو، قبولیت ملتی ہے، جمعہ ادا کر کے جو ہی فارغ ہوتے ہو، اللہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک سارے گناہ معاف فرماتا۔ یہ عام جمعے کی بات ہے، اللہ کریم گناہوں کو معاف فرماتا ہے، برکت دیتا ہے۔ وہ معافی مل گئی، فرشتوں نے نام لکھ لیا، برکتیں سب کچھ ہو گیا۔ اب سنیے، یہ 11 مہینوں کے جمعے ملتا ہے۔ فرمایا رمضان کا ایک جمعہ صرف ایک جمعہ نہیں ہوتا، 70 جمعوں کے برابر ہوا کرتا۔
رمضان کا ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں 70 جمعوں کی برکتیں مل جائیں، ہمیں روحانیت ملے، عطائیں ملے، اللہ بن مانگے عطا کرے، اتنا عطا کرے ہماری ساری ضرورتیں کو مولا پوری فرما دے۔ تو رمضان یہ بہت برکت والا، نصیب والوں کو ملتا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے۔ رمضان ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا صرف یہ کرنا ہے رمضان کو ناراض نہیں کرنا۔ رمضان کو یاد کے جمعے کا سبق کیا ہے؟ رمضان کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا۔ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں نا تو بادشاہ تو خود کچھ عطا کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی کوشش کرتے کہیں بادشاہ کو غصہ نہ آ جائے، بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، ہم کوشش کرتے اس کو غصہ آ گیا نکال دے گا، جو دینا ہے وہ بھی نہیں دے گا۔ فرمایا رمضان اتنی برکت والا، بس کوشش کرنا کوئی ایسا کام نہ کرنا رمضان ناراض ہو جائے، بس رمضان راضی ہوگا، اللہ کریم دونوں جہانوں میں خیر فرما دے گا۔ تو رمضان کو راضی کرنا، بزرگوں نے کیا کیا مثال دی ہے۔ فرمایا بڑا بادشاہ اپنے دربار سے نکلا، بڑا خوش ہے، اس نے کہا درباریوں کھڑے ہو جاؤ، ادھر بھی درباری کھڑے ہو گئے، ادھر بھی درباری کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا آج مانگنا نہیں پڑے گا، آج مانگنا نہیں پڑے گا، میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ آیا، اپنے خزانے ادھر بھی اپنے سواری پہ بیٹھا، درباری لائن میں موجود ہے، آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا، ہاتھ لیا، ہیرے پکڑے ایسے لوٹا دیے، موتی پکڑے ایسے لوٹا دیے، سونا پکڑا ایسے لوٹا دیا، جواہرات پکڑے ایسے لوٹا دیے، گزرتا جاتا ہے، قیمتی سونا چاندی لوٹاتا جا رہا، جو نہیں بھی مانگتا صرف چھوڑی سیدھی کر لیتا ہے، موتی اور ہیرے مل جاتے ہیں، موتی اور ہیرے مل جاتے۔ فرمایا اللہ کے نیک بندو یاد رکھنا رمضان اتنی برکتوں والا، اگر نہ بھی مانگو رمضان پھر بھی عطا کرتا ہے، بس اپنی جھولی سیدھی کر لینا، انشاءاللہ رمضان نہ جانے کیا کچھ عطا فرمائے گا، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ رمضان کے دامن میں بڑی برکتیں ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خاص لوگ، اہل اللہ لوگ رمضان سے بھلا کیسے چیزیں لیتے۔ عام مثال دیکھیے، ایک ہی دکان ہوتی ہے، عام آدمی وہ اس دکان سے بس اپنا گھر چلاتا ہے، اپنا تھوڑا سا ضروریات کا کام نکالتا، لیکن ذہین آدمی، کاروباری آدمی اسی دکان کو ایسے چلاتا ہے کہ اسی دکان سے خرچے بھی نکل گئے، دکان سے دوسری دکان بھی بن گئی، دکان سے مکان بھی بن گیا، دکان سے کاروبار بھی بڑھ گیا، ہے ایک چیز، لیکن اس نے اپنی ذہن سے، اپنی محنت سے اتنا لیا، سب کچھ بنا گیا۔ اب سنیے، عام آدمی تراویح پڑھنے آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ثواب کی نیت، برکت کی نیت، قرآن سننے کی نیت، اللہ کا اجر آیا، تراویح پڑھی، پڑھ کے چلے گئے، اللہ نے برکت عطا فرما دی، مہربانی عطا فرمائی۔ خاص لوگ، اللہ والے، وہ رمضان کی تراویح سے کیسے لیتے ہیں، وہ رمضان کی تراویح سے کیسے فائدہ لیتے ہیں؟ سنیے، اللہ کریم نے قرآن پاک میں 9واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 204 اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے میرے بندو، جب میرا کلام پڑھا جائے، میرا قرآن کی جب تلاوت ہو، 2 کام تم کرو، 1 کام میں کروں گا۔ مولا کیا؟ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے،
خاموش رہو غور سے سنو، بس دو کام، خاموش رہو اور غور سے سنو۔ میں کیا کروں گا؟ لعلکم ترحمون، تم پہ رحم نازل، سبحان اللہ، تم پہ رحمت نازل کروں گا۔ خاص لوگ آئے تراویح پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھی، قرآن کو سنا، خاموش رہے، تراویح ختم ہو گئی، اب ہاتھوں کو اٹھا کے عرض کرتے ہیں مولا تو نے قرآن میں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے خاموش بھی رہو غور سے سنو۔ ہم نے تراویح پڑھی، قرآن کو سنا، خاموش بھی رہے، مولا ہمارے ذمے جو دو کام تھے ہم نے کر لیے، ایک مہربانی تو نے فرمانی، مولا لعلکم ترحمون، ان تراویحوں کی وجہ سے خاص رحمت نازل فرما، لعلکم ترحمون، اس کا واسطہ دے کے عرض کرتے مولا ہم نے قرآن سنا، خاموش رہے، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہماری فلاں مشکل کو آسان فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہمیں اولاد عطا فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہمیں نیکیوں کے خزانے عطا فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی نصیب فرما، لعلکم ترحمون، ہم پہ رحم فرما، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یہ خاص لوگ ہیں جو نماز تراویح سے فائدہ لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے رمضان کی ہر چیز سے برکتیں حاصل کریں، اس سے کچھ لیں، جتنا آپ لیں گے۔ شہد لگا ہو نا، بڑا شہد تو انسان پھر جولی نہیں، وہ بالٹی برتن لے کے جاتا، کیوں؟ شہد زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں جتنا مرضی اتار لو، شہد بڑا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان کی برکتیں لے لو، شہد بڑا لے لیا، پورا سال کام آئے گا، گھر میں استعمال ہوگا، ہم کھاتے رہیں گے۔ اسی طرح فرمایا صرف رمضان کی برکتیں حاصل کر لو، انشاءاللہ پورا سال تو سال رہا، اللہ زندگی میں بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ بس کوشش یہ کرنی، آج کے جمعے کا پیغام، کوشش یہ کرنی کسی وجہ سے، کسی کام سے، کسی عمل سے رمضان کو ناراض نہیں کرتا، رمضان کو اپنے سے ناراض، بس ہر کام، باقی جو آپ کی مرضی، بس ذہن بنا لے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ رمضان ناراض ہو جائے، منہ ہی پھیر لے، جب وہ ناراض ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور رمضان کی ساری برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد، صلی اللہ علیہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔